حفاظت کرو اپنے ایمان کی، زمانہ وہ ایسا عجیب۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات قیامت کی 19ویں قسط میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کیجئے، آگے بڑھائیے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان موضوعات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیں اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن العباس بن المطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض الخيل في سبيل الله ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه قالوا قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا من أعلم منا ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير قالوا لا قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك وقود النار۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین یہاں تک پھیلے گا کہ سمندر تک پہنچ جائے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خشکی و تری اور بحر و بر میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایسے گروہ آئیں گے جو قرآن کریم پڑھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کریم پڑھ لیا، ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں کوئی خیر ہوگی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شمار ہوں گے اور اسی امت میں ہوں گے، اور یہی لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ بشارت دی کہ یہ دین سمندروں تک پہنچ جائے گا، یعنی سمندر کے پار ملکوں میں، یعنی پوری دنیا میں یہ دین پھیل جائے گا، اور اس کی حفاظت اور ارشاد کے لیے اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں تبدیلی اور انقلاب کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کریم پڑھ کے یہ دعویٰ کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم سے بڑا قاری کوئی نہیں ہے اور ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، یعنی تھوڑا علم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے دعوے کریں گے، اور یہ ظاہر پرست مکہ اور چال باز علماء ہوں گے، یا وہ خوش الہان قاری ہوں گے جو اس ظاہر پرستی اور اسی خوش الہانی کو سب کچھ سمجھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اسی امت میں ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ناظرین، اس حدیث میں اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی ترقی اور اس کی فتوحات کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ کچھ قراء اور علماء ہوں گے جو اپنی خود پسندی اور انانیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر ذکر فرمایا اس گروہ کا کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی اور اس کی فتوحات میں یہی لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، یہی لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترقی اور اس کی فتوحات کے ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کو تقابل کے طور پر آپ نے پیش کیا۔ یہ بڑی قابل عبرت بات ہے اور 100% حقیقت ہے، اور 100% یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہی لوگ اپنی خود پسندی اور انا پرستی کی وجہ سے نہ تو علماء حق کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی علماء حق کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، بلکہ ان کے راستے میں یہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور رکاوٹ پیش کرتے ہیں، اور اپنی ظاہر پرستی اور اپنی انا کی خاطر، اپنی عزت اور شہرت کی بقا کی خاطر علماء حق کے راستے کو روکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہی علماء سو ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا نام پوری دنیا میں خراب کر رکھا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے
اور جہنم کے ایندھن کا یہ لوگ آگ بنیں گے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں نہ تو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور نہ صحیح سے اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ یوں ہی الٹا سیدھا پڑھ کر اجتہاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ علماء سے بھی ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو اسلامیات سے دلچسپی رکھتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ متحرک نظر آتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ شرعی علوم کے حاصل کرنے میں کسی بھی اصول و ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ہی منمانی سے اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے قیاس کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کے اندر طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ یہ لوگ بھی اور یہ گروہ بھی اسلام کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور اسلام کی ترقی میں حائل ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے، یہ اسلام کی اور قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں اور غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسلام کی اور مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر تصویر خراب ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ اس حدیث کے اندر قرآن پڑھنے والوں سے مراد علماء سو ہیں یا عالم نما جہلا مراد ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کی ترقی رکی ہوئی ہے اور اسلام کو ان لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء سے بچائے، ان علماء سو سے بچائے جنہوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ یہ سب بھی قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء سو کے فتنوں سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔